نحمد الله ونصلي ونسلم على المصطفى وعلى آله المصطفى وأصحابه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد جیسے کہ معلوم ہے کہ آج کے خطاب جمعۃ المبارک کا موضوع ہے اس شخص کا عذاب جو شخص باوجود حج فرض ہو جانے کے حج نہ کرے، باوجود حج کے فرض ہو جانے کے حج کی سعادت سے محروم رہے۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اور احادیث طیبہ میں اللہ پاک نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے فضائل کو اور اس کے ثواب کو مختلف زاویوں سے اور مختلف اعتبارات سے بیان کیا ہے۔ جہاں حج کرنے کے فضائل بیان ہوئے اور ثواب کا بیان ہوا تو وہاں باوجود حج فرض ہو جانے کے حج نہ کرنے کا عذاب اور پنشمنٹ وہ بھی اللہ پاک نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کیا۔ حج صاحب استطاعت پر فرض ہے، واجب ہے، کمپلسری اور اوبلیگیٹری ہے، اور حج کے وجوب اور اوبلیگیشن کی دلیل قرآن کریم فرقان حمید کی یہ آیت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ لوگوں اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کیا کرو۔ اتمو کا لفظ اتمام سے بنا ہے، اور اتمام کا معنی ہے کرنا، پورا کرنا، کسی کام کو انتہا تک پہنچانا، اور کسی کام کو اس کے تمام تر تقاضوں کے ساتھ
انجام دینا۔ حج میں بعض باتیں فرض ہے، بعض واجب ہے، بعض سنت ہے، بعض مستحب ہے۔ بعض باتوں سے حج مکروہ ہوتا ہے، بعض سے حج فاسد ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ سو حج میں فرض باتوں کا، واجبات کا، سنتوں کا اور مستحبات کا لحاظ رکھنا اور حج کو مکروہ باتوں سے اور مفسدات سے بچانا، یہ اتمام حج ہے۔ حج کو مکمل ادا کرنا ہے، حج کو اس کے تمام تر تقاضوں کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ سو جہاں حج ادا کرنا ایک بہت بڑا ثواب ہے اور اللہ جل مجدہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، وہاں باوجود حج فرض ہو جانے کے حج ادا نہ کرنا اور باوجود حج فرض ہو جانے کے حج کو نہ جانا بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جو ہی اس پہ حج فرض ہو وہ فوراً حج پہ چلا جائے، نہ جانے پھر اس کا جسم اور صحت ساتھ دے یا نہ دے، نہ جانے مستقبل میں، فیوچر میں کوئی اور پرابلم پیش آ جائے جس کی وجہ سے اور جس کی بنا پر وہ حج کو نہ جا سکے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ جب حج فرض ہو جائے تو بغیر تاخیر کے حج پہ جانا چاہیے۔ بعض نوجوان ہوتے ہیں ان پہ حج فرض ہو جاتا ہے، ان سے جب کہا جائے حج پہ جانے کے لیے تو جواب دیتے ہیں کہ ہمیں بڑھاپے کا انتظار ہے، ابھی جوان ہیں، ہو سکتا ہے گناہ ہو جائے۔ یہ شیطان کا ایک وسوسہ ہے، ہمیں کیا معلوم کہ ہمیں بڑھاپا نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو شیطان طرح طرح کی باتیں انسان کے ذہن میں اور دماغ میں ڈالتا ہے تاکہ وہ حج سے اور حج کے ثواب سے محروم رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من اراد الحج فلیتعجل، کہ جس شخص نے حج پہ جانے کا ارادہ کیا اسے چاہیے کہ وہ جلد سے جلد حج پہ چلا جائے اور سفر حج کے لیے روانہ ہو جائے۔ دنیا میں سب سے مبارک سفر وہ سفر حج ہے اور سفر مدینہ منورہ ہے۔ اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ پاک نے اتنا دیا، اتنا مال دیا کہ ان پہ حج فرض ہوا۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ شکرانے کے نفل ادا کریں، اللہ جل مجدہ کی راہ میں خیرات کریں، صدقہ کریں، شکرانہ دیں کہ اس کا اتنا فضل ہوا کہ اس نے اتنا مال دیا، حج فرض ہوا، اور آج وہ خوش نصیب اس مبارک سفر پر جو سفر حج اور سفر مدینہ منورہ ہے روانہ ہو رہا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ من ملک زادن وراحلتن تبلغه الى بیت اللہ فلم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، کہ جس شخص کے پاس کھانے پینے کا انتظام ہو، زاد و راہ ہو، سواری کا انتظام بھی ہو، کہ وہ زاد و راہ اور سواری اسے بیت اللہ تک، خانہ کعبہ تک پہنچا سکے، لیکن پھر بھی وہ حج نہ کرے، یعنی اللہ نے اتنا مال دیا کہ اس مال کی بنا پر اس پہ حج فرض ہوا، لیکن اس نے پھر بھی حج نہ کیا، تو فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ چاہے وہ یہودی مرے، چاہے وہ نصرانی عیسائی مرے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے حج نہ کرنے والے کو یہودی یا پھر عیسائی سے تشبیہ کیوں دی؟ یہ کیوں فرمایا کہ باوجود حج فرض ہو جانے کے حج نہ کرنے والا چاہے تو یہودی بنا پھرا کرے اور چاہے تو عیسائی بنا پھرا کرے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس کا جواب دیا، فرمایا انما شبہ تارک الحج بالیہود والنصرانی وتارک الصلاة بالمشرکین یا بالمشرک، لأن اليہود والنصارى یصلون ولا یحجون ومشرک العرب یحجون ولا یصلون یحجون ولا یصلون، کہ حضور علیہ السلام نے حج چھوڑنے والے کو بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی سبب کے، حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والے کو یہودی اور عیسائی سے تشبیہ اس لیے دی کہ یہود اور عیسائی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن حج چھوڑ دیتے ہیں، حج نہیں کرتے، اور عرب کے مشرک وہ حج تو کرتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے بھی حج ہوتا تھا، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے۔ حج نہ کرنا یہ عادت ہے یہود و نصارہ کی، اور نماز نہ پڑھنا یہ عادت ہے مشرکین کی۔ حج کرنا اور نماز بھی پڑھنا یہ علامت ہے مومن کامل کی، مومن کی علامت۔ اس طرح ابن کثیر نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ من اطاق الحج فلم یحج سواء علی یہودی مات او نصرانیہ، کہ جس شخص پر حج فرض ہو اور باوجود حج فرض ہونے کے وہ حج نہ کرے، باوجود حج فرض ہونے کے اس نے حج نہ کیا، تو اس شخص پر، اس بدنصیب پر برابر ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا پھر عیسائی ہو کر مرے۔ حج نہ کرنا اور حج چھوڑنا میں نے بتایا کہ یہ عادت ہے یہود و نصارہ کی۔
اس طرح ابن کثیر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اور ان کی یہ بات بھی لکھی، اسے بیان کیا تفسیر ابن کثیر میں۔ آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو شہر شہر بھیجوں اور دیکھوں کن کن پہ حج فرض ہے، اور جن جن پہ حج فرض ہو باوجود حج فرض ہونے کے وہ حج نہ کریں تو ان پہ میں جزیہ ٹیکس لگا دوں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو ٹیکس ہے، جزیہ ہے، وہ اسلامک اسٹیٹ میں نان مسلم پہ لگتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ما ہم بمسلمین، ما ہم بمسلمین۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والے مسلمان نہیں ہے، حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والے مسلمان نہیں ہیں۔ اس طرح ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من کان لہ مال یبلغہ الی بیت ربہ او تجب فیہ الزکاۃ فلم یفعل سأل الرجعۃ عند الموت۔ فرمایا کہ جس شخص کے پاس مال ہو، اتنا مال جو اسے بیت اللہ تک پہنچا سکے، خانہ کعبہ تک پہنچا سکے، اتنا مال جس سے وہ حج کر سکے، جس سے حج فرض ہو سکے، یا پھر اتنا مال ہو کہ جس میں زکوٰۃ فرض ہو، لیکن نادان شخص نے نہ تو حج فرض ہونے کے باوجود حج کیا اور نہ زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ دی۔ فرمایا جب موت کا وقت آئے گا تو یہ شخص یہ چاہے گا کہ مولا مجھے پھر سے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں حج کراؤں، تاکہ میں اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے کر آؤں۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، مر کے بھی کوئی پھر دنیا میں آیا ہے؟ بولیے۔ موت کے وقت نظارہ کر لے گا، موت کے وقت وہ دیکھ لے گا کہ باوجود حج فرض ہونے کے حج نہ کرنے کا گناہ کیا ہے، عذاب کیا ہے، باوجود زکوٰۃ فرض ہونے کے زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ کیا ہے، اس کا عذاب کیا ہے۔ جب دیکھ لے گا تو چاہے گا مولا پھر دنیا میں بھیج دے، میں حج کر آؤں، اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے کر آؤں۔ لیکن مر کے جانے والے نہ کبھی لوٹ کر آئے اور نہ کبھی لوٹ کے آ سکتے ہیں۔ اس لیے لوگوں، دنیا میں اللہ پاک نے آپ کو ٹائم دیا ہے، اگر اتنا مال ہو جس سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہو تو فوراً آپ حج کے لیے زکوٰۃ دے دیں، اتنا مال ہو کہ زکوٰۃ حج فرض ہوتا ہو اس مال سے تو فوراً سفر حج کے لیے روانہ ہو جائیں۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، پہلے گھر بنا لیں، بچوں کی شادی ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، فلاں ہو جائے۔ گھر بنتے رہیں گے، شادیاں بھی ہوتی رہیں گی۔ اللہ پاک جب تقوی نصیب کرتا ہے تو جوانی میں بھی انسان متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے، اور تقوی نصیب نہ ہو تو بوڑھا ہو کر بھی گناہوں میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ نہ سوچیں کہ ابھی جوان ہیں، گناہ ہو سکتے ہیں، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر کنٹرول ہو سکے گا، پھر حج کریں گے۔ یہ ایک وسوسہ ہے، اس کو بھول جائیں۔ کتنے جوان ہیں جنہوں نے بڑھاپا دیکھا، کتنے جوان ہیں۔ اس لیے حج فرض ہو جائے تو سب سے پہلا کام حج ہے، اور فرض حج ادا کر لیا
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب چھٹی ہو گئی، اب بھی حج کیا کریں، نفل حج کے لیے جائیں، حج بدل کے لیے جائیں، عمرے پہ جایا کریں، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں۔ امام ابن حبان نے اپنے صحیح میں حدیث بیان کی کہ اللہ پاک نے فرمایا ان عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو میں نے صحت دی، تندرست ہے، توانا ہے، طاقتور ہے، بیمار نہیں ہے، اور پھر اس کے لیے اپنے رزق کے دروازے کھول دیے، وہ صاحب مال بھی ہے، صاحب دولت ہے، صاحب ثروت ہے، اس کے پاس اچھا خاصا مال ہے، اور فرمایا کہ 5 سال گزر جائیں اور وہ میری بارگاہ میں نہ آئے، خانہ کعبہ نہ آئے، بیت اللہ نہ آئے، حج کے لیے نہ آئے، خانہ کعبہ کی زیارت کو، مکہ اور مدینہ کی زیارت کو نہ آئے، تو فرمایا لمحروم، وہ شخص بد نصیب ہے، بدقسمت ہے۔ اب اس حدیث کے روح سے ہر 5 سال بعد حج فرض ہونا چاہیے۔ اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں کہ ایک شخص تندرست بھی ہو، اس کے پاس مال بھی ہو، تو اس پہ ہر 5 سال بعد حج فرض ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ اور احادیث میں ہے، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ نے جواب دیا نہیں، زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ تو کیا یہ ضروری ہے کہ فرض ہوگا تو جائیں گے؟ اس کی رضا کے لیے چاہیے کہ نفل حج بھی ادا کیا جائے، نفل حج کے لیے بھی جایا جائے، حج بدل کے لیے بھی جایا جائے۔ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے یہاں کوئی مہمان آتا ہے دور و دراز سے، اور وہ مہمان آپ کو محبوب بھی ہو، پسند بھی ہو، تو آپ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ سو بلا تشبیہ اور بلا تمثیل جب کوئی اللہ کے گھر جاتا ہے، خانہ کعبہ جاتا ہے، روضہ اطہر مصطفیٰ پہ جاتا ہے، تو اللہ خوش ہوتا ہے اور اس کے محبوب رسول خوش ہوتے ہیں۔ اور میں نے بارہا خطابات میں کہا کہ نیکیاں ملے یا نہ ملے، جنت ملے یا نہ ملے، گناہ مٹے یا نہ مٹے، کچھ اور ہو یا نہ ہو، وہ راضی ہو جائے یہ کم ہے۔ مومن کی تو خواہش یہی ہے، مومن کی تمنا یہ ہے کہ مولا بس تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے، مولا حج بھی تیری رضا کے لیے، عمرہ بھی تیری رضا کے لیے، مکہ آنا جانا بھی تیری رضا کے لیے، مدینہ منورہ آنا جانا بھی تیری رضا کے لیے۔ اس لیے جو بار بار حج کو جاتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، اور جب بھی حج کے لیے جانا ہو پہلے 2 رکعت شکرانہ نفل ادا کیا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ مولا تو نے توفیق دی، تیرا فضل ہوا، تیرا احسان ہوا۔ اور آج کا خطاب جمعہ سننے والے غور سے سنیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن پہ حج فرض ہے لیکن اس کے باوجود وہ غافل ہیں حج، مختلف بہانوں سے، قرضہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، یہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ان تمام باتوں کو بھول جائیں اور فوراً حج فرض ہو جانے کے بعد سفر حج پر روانہ ہو جایا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت
اور روز اطہر مصطفیٰ کی زیارت کی سعادت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صلوا صلاة سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من يوم الجمعة الصلاة